دل میں ایک فائدہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے اور دل میں اللہ بسنے لگتا ہے، پھر بندہ اللہ کے سوا سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جاتا ہے۔ پھر اسے کسی کے برا بھلا کہنے سے تکلیف نہیں ہوتی، کسی کی خوشامد تعریف وغیرہ سے اسے خوشی نہیں ہوتی۔ کوئی اسے تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی اس سے کٹ گیا ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ زمین کے اوپر ہے تب بھی خوش ہے اور زمین کے نیچے ہے تب بھی خوش ہے۔ تکلیف جو چیزیں دیتی ہیں وہ کسی تعلق کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جس بندے سے تعلق ہے اس کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو تکلیف ہوگی، اور اگر تعلق بن جائے اللہ سے تو پھر مخلوقات کی کسی بات کی تکلیف کیا اور کسی بات سے خوشی کیا۔ یہ اللہ سے تعلق بن جائے، ساری کی ساری کائنات سے بے فکر ہو جانا اور ساری کی ساری کائنات سے بے پرواہ ہو جانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل کو ایک اللہ کے حوالے کیا جائے، کوشش کر کے مشق کی جائے، بار بار اس کا نام لیا جائے اور ہر موقع پر اس کے احکام کی ایسے پابندی کی جائے کہ دل سارے کا سارا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سالم دل اللہ کے حوالے کرنا ہے، سارے کا سارا دل۔ سالم دل اللہ کے حوالے کرنے کی ایک مثال ہے، ماضی قریب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ۔ اکلوتا بیٹا ہے، ٹائیفائڈ کا مریض ہے، ڈاکٹروں کے مطابق ابھی مرا کہ تبھی مرا، آخری وقت ہے بظاہر۔ کہیں سے کوئی خط یا پیغام آ جاتا ہے کہ فلاں گاؤں میں قادیانیت نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے تو ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے آئیں۔ اب اکلوتے بیٹے کو بستر مرگ پر چھوڑنا، بیوی کو کہا کہ دوائی گھر میں پڑی ہے، دعا کرنی ہے، یہاں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہوں، وہاں بھی کروں گا، تو اللہ کے دین نے بلایا، میں جا رہا ہوں۔ بس سٹاپ پر کھڑے تھے، پیچھے سے کوئی آیا، جی فوت ہو گیا ہے، جنازہ پڑھ کے جائیں۔ تو فرمایا جنازہ فرض کفایہ جو موجود ہیں پڑھ لیں گے، میں جہاں جا رہا ہوں وہ میرے لیے فرض عین ہے۔ تو سالم دل اللہ کے حوالے کر دیا تھا، نہ بیوی کی کوئی بات رکاوٹ بن سکی، نہ بیٹے کی محبت رکاوٹ بن سکی۔ تو ایسے اپنا دل اللہ کے حوالے کیا جائے، شعوری طور پر ہر محبت پر اس کی محبت کو ترجیح دینے کی کوشش کی جائے، اس دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ پھر طائف میں جو کچھ برداشت کیا گیا تو اس میں لذت تھی، ایک لذت محسوس کی گئی، تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت بلال کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں تو بیان بھی کیا جاتا ہے، کہتے تھے کہ مزہ آ رہا ہے۔ ایک عالم سے میں نے خود سنا، کہتے تھے کہ ایک وقت تھا جب اس علاقے کے لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، مجھے برا بھلا کہتے تھے، اب یہ سارے میرے پاؤں ہاتھ چومتے ہیں، یہ سارے مجھے حضرت صاحب کہتے ہیں۔ پھر کہنے لگے لیکن اللہ کی قسم جو مزہ اس زندگی میں تھا وہ مزہ اب نہیں ہے۔ تو مزہ اس کی محبت میں، دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے۔ شعوری طور پر اس محبت کو ترجیح دی جائے اور ساتھ جو پرہیز ہے اسے اپنایا جائے، حرام اور مشتبہ سے بچنا، حرام اور مشتبہ مال سے بچنا، حرام اور مشتبہ کام سے بچنا، حرام اور مشتبہ کلام سے بچنا۔ اب تھوڑے عمل پر بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اعزاز و اکرام اور بہت زیادہ نفع اور ثواب ہوگا، لیکن اگر یہ پرہیز، یہ احتیاط نہیں کی جاتی تو بندہ اپنے اعمال کو ساتھ کے ساتھ خود ضائع کرتا رہتا ہے، کہتا ہے میں نے بہت کچھ کیا ہے۔ وہ جو بہت کچھ کر رہا ہے وہ بہت کچھ ضائع ہو رہا ہے، اسے ضائع ہونے سے خود بچائے گا، تھوڑے میں بھی برکت ہوگی، اللہ نصیب فرما دے۔
سیدنا مولانا محمد صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات